بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 3 کلاس. آئی ایم یور IST ٹیچر. تو آج ہم نے جو اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے، ہم نے اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے، وہ ہے بندوں کے حقوق. حقوق جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق العباد جو ہوتے ہیں انہیں بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے. ہم نے اپنے لاسٹ چیپٹر میں ڈسکس کیا تھا حقوق اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق. وہ اس میں جو بیسک چیزیں تھیں وہ آپ کو یاد ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی سے پیار کرنا چاہیے. تو یہ ساری بیسک چیزیں تو تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں تھیں. آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے بندوں کے حقوق. ہمارا یہ نیکسٹ چیپٹر ہے بندوں کے حقوق. تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا بتایا گیا. بندوں کے حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر لازم ہوتے ہیں. یعنی کہ جب ایک انسان جو ایک معاشرے سے تعلق رکھتا ہے تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ہماری طرف سے کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی نقصان نہ پہنچے. یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے. معاشرے میں امن و سکون قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خاص خیال رکھے. اسلام میں ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اپنے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. تو اس احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہمارے انڈر کام کر رہا ہے یا جو بھی ہم سے بڑا ہے، ہم سے اس کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا. جیسے آپ کو ایک سمپل سی میں اگزامپل دیتی ہوں. اگر ہم نے اپنے گھر میں کوئی ملازم بھی رکھا ہے کام کرنے کے لیے اور اگر ہم اس کے ساتھ بھی برا سلوک کر رہے ہیں، بے شک وہ ہمارے انڈر کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہمیں سزا ضرور دے گا. تو یہ اس انسان کا ہم پہ حق ہے کہ ہم نے اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں یہ بندوں کے حقوق سے ریلیٹڈ ہیں. مثلاً ایک پڑوسی کا حق ہے کہ اس پڑوسی سے اچھا سلوک کیا جائے. بڑوں کا حق ہے کہ چھوٹے ان کا احترام کریں اور چھوٹوں کا حق ہے کہ بڑے ان پر شفقت کریں. وطن کا حق ہے کہ اہل وطن اس کے استحکام اور دفاع کے لیے پوری کوشش کریں. یعنی کہ ہمارا حقوق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہم نے ان کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے. جو ہم سے بڑے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے بہن بھائی، کوئی بھی بڑا جو ہے ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے. اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ یہ لائن بھی بتائی گئی ہے کہ وطن کا حق ہے، یعنی کہ ہماری جو کنٹری جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا اس کے لیے بھی ایک حق ہے کہ ہم نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے ہماری کنٹری کا نام نہ خراب ہو یا اس کا کوئی بھی نقصان نہ ہو. تو یہاں پہ جو ہے کیٹیگریز ڈسکرائب کی گئی ہیں کہ حقوق العباد میں کون کون سے لوگ آ جاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے والدین کے حقوق. بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ تاکید والدین کے حقوق کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ان کی فرما برداری اور عزت اور احترام کی تاکید کی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ حقوق آ جاتے ہیں نا بندوں کے حقوق میں، وہ ہیں والدین، ہمارے ماں باپ. ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ پیش آنا ہے. ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنی. اور اس پر کس نے زور دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد، یعنی کہ اللہ کی عبادت جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، جس پہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ترجمہ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. والدین کے حق میں دعائے خیر کرنا بہت بڑی نیکی ہے. یعنی کہ جن بچوں کے والدین اس دنیا میں نہیں رہتے یا دنیا سے چلے جاتے ہیں یا اس دنیا میں موجود بھی ہیں، ان کے حق میں
نیک دعا کرنا، خیر کی دعا کرنا جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہ ہے آپ کا پیج نمبر 21۔ اس کی آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، اور آپ کے اس پیج کے اندر آپ کی ایکسرسائز کے 2 کوسچنز بن رہے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ کوسچن نمبر 1 کا جو پارٹ الف ہے، بندوں کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کا جو فرسٹ کوسچن ہے، اس کا آنسر اسی پیج کے اوپر فرسٹ لائن میں ہے۔ بندوں کے حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو انسان کے دوسرے انسان پر لازم ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا جو ہے وہ کوسچن جو 1 ہے اس کے پارٹ الف کا آنسر ہے۔ اور تھرڈ کوسچن جو ہے جیم، الف کے بعد بے ابھی نہیں کرنا، جیم کرنا ہے۔ جیم کا والدین کے کوئی سے 2 حقوق بتائیں، والدین کے کوئی سے 2 حقوق بتائیں، یہ اس کا آنسر بھی اسی پیج کے اوپر ہے۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یعنی کہ آپ نے یہ عربی والی آیت نہیں کرنی، صرف اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اس کے نیچے ایک اور لائن آپ لوگ لکھ لینا، والدین کی عزت کرو۔ یہ 2 جو لائنز ہیں نا، یہ آپ کی ہیں کوسچن نمبر جو جیم ہے اس کا آنسر ہے، والدین کے کوئی سے 2 حقوق، اس کا آنسر ہے۔ تو آپ نے یہ بندوں کے حقوق جو چیپٹر ہے اس کی 20 پیج نمبر 20 کی ریڈنگ کر لینی ہے، اور اس کا کوسچن نمبر جو ہے 1 اس کا پارٹ الف اور جیم، یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور اپنی جو اسلامیت کی کاپیز ہیں نا، نوٹ بکس ہیں، ان کے اوپر آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے۔ تھینک یو۔